آخر ایسا کیا ہے کہ ایک شخص کا نام کئی دہائیوں بعد بھی پورے برِ صغیر میں خوف، سیاست اور جرائم کی دنیا کے ساتھ لیا جاتا ہے؟ آخر کیوں دنیا کی بڑی خفیہ ایجنسیاں، حکومتیں اور میڈیا آج بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کیا وہ واقعی وہی شخص ہے جس کی تصویر برسوں سے دنیا کے سامنے گھوم رہی ہے، یا اس کے گرد ایسی کہانیاں بنی جا چکی ہیں جن میں حقیقت اور افسانہ ایک دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہو چکا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے داؤد ابراہیم کی، ایک ایسے شخص کی جس کا نام سنتے ہی ممبئی کی گلیاں، انڈر ورلڈ، سمگلنگ، گینگ وار اور 1993 کے بم دھماکے اور بے شمار سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کا مقصد کسی کو بے گناہ یا مجرم ثابت کرنا نہیں، بلکہ مختلف رپورٹس اور تاریخی واقعات کی روشنی میں اس کی زندگی کے سفر کو سمجھنا ہے۔ داؤد ابراہیم 26 دسمبر 1955 کو ممبئی کے علاقے ڈونگری میں پیدا ہوا۔ اس وقت کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک عام سے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ایک دن پوری دنیا کی خبروں کا حصہ بن جائے گا۔ اس کے والد ابراہیم کاسکر ممبئی پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھے۔ انہیں ایک ایماندار اور سخت گیر اور مذہبی انسان سمجھا جاتا تھا۔ محدود تنخواہ اور بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے ان کے گھر میں آسائشیں تو نہیں تھی، لیکن دیانتداری اور اصول ضرور تھے۔ ڈونگری اس دور کا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں ایک طرف عام لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے جدوجہد کرتے تھے، تو دوسری طرف بندرگاہ کے قریب ہونے کی وجہ سے اسمگلنگ، غیر قانونی تجارت اور گینگ کلچر بھی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ایک ہی گلی میں مسجد بھی تھی، اسکول بھی اور جرائم کی دنیا سے وابستہ لوگ بھی۔ یہی ماحول داؤد کی شخصیت پر آہستہ آہستہ اثر انداز ہونے لگا۔ بچپن میں وہ دوسرے بچوں کی طرح اسکول جاتا، کھیلتا کودتا، فلموں کا شوقین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں ہونے والی فلموں کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے وہ اکثر دور دور تک چلا جاتا تھا۔ اسے فلمی دنیا، بڑے لوگوں کی زندگی اور طاقت کا انداز بہت متاثر کرتا تھا۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک عزت دار زندگی گزارے۔ انہوں نے اپنے مالی مشکلات کے باوجود اسے بہتر اسکول میں داخل کروانے کی کوشش کی، مگر غربت نے زیادہ عرصہ ساتھ نہ دیا اور داؤد کو دوبارہ عام اسکول میں پڑھنا پڑا۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب اس نے محسوس کیا کہ صرف تعلیم سے وہ مقام حاصل کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا جس کا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی ملاقات ایسے نوجوانوں سے ہونے لگی جو جرائم کی دنیا سے وابستہ تھے۔ ابتدا میں یہ تعلق معمولی نوعیت کا تھا، لیکن جلد ہی وہ ان محفلوں کا مستقل حصہ بن گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس دنیا میں عزت قانون سے نہیں بلکہ طاقت، خوف اور دولت سے حاصل کی جاتی ہے۔ اسی دوران ممبئی میں مختلف گینگز کے درمیان شدید کشیدگی چل رہی تھی۔ ہر گروہ شہر کے مختلف علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا تھا۔ ایسے ماحول میں ایک ذہین، بے خوف اور تیز فیصلے کرنے والا نوجوان بہت جلد نمایاں ہو جاتا ہے، اور یہی داؤد کے ساتھ بھی ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے ابتدا میں چھوٹے چھوٹے کاموں سے آغاز کیا، مگر اس کی منصوبہ بندی اور تیزی نے اسے جلد ہی بڑے کرداروں کی نظروں میں لا کھڑا کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے اپنے بھائی شبیر کے ساتھ مل کر ایک الگ گروپ بنانا شروع کیا جو آگے چل کر ڈی کمپنی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں ایک عام نوجوان کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی تھی، اور آنے والے چند برسوں میں ممبئی کی انڈر ورلڈ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہونے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ممبئی کی گلیوں میں صرف قانون کی حکمرانی نہیں تھی، بلکہ مختلف گینگز بھی اپنے اپنے علاقوں پر قبضہ جمانے کے لیے سرگرم تھے۔ ہر گروہ چاہتا تھا کہ بندرگاہ، اسمگلنگ کے راستے، بازار اور کاروباری مراکز اس کے زیر اثر رہیں۔ ایسے ماحول میں طاقت ہی سب کچھ سمجھی جاتی تھی۔ داؤد ابراہیم نے جلد ہی سمجھ لیا کہ اگر اسے اس دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو صرف بہادری کافی نہیں، بلکہ ذہانت، منصوبہ بندی اور مضبوط نیٹ ورک بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اس نے پہلے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا جو پہلے سے انڈر ورلڈ میں اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ وہ زیادہ بولنے کے بجائے خاموشی سے لوگوں کو دیکھتا، ان کے طریقے سیکھتا اور ہر واقعے سے سبق لیتا تھا۔ اس دوران اس کا سب سے بڑا سہارا اس کا بھائی شبیر تھا۔ دونوں بھائی اکثر ایک ساتھ نظر آتے تھے اور آہستہ آہستہ اپنے گرد ایسے نوجوان جمع کرنے لگے جو ہر حال میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہی چھوٹا سا حلقہ بعد میں ایک بڑے نیٹ ورک کی بنیاد بنا۔ اس زمانے میں ممبئی میں سونے، الیکٹرانکس اور دیگر قیمتی سامان کی اسمگلنگ ایک منافع بخش کاروبار سمجھا جاتا تھا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق داؤد نے بھی اسی راستے سے اپنی مالی حیثیت مضبوط کرنا شروع کی۔ جیسے جیسے اس کے وسائل بڑھتے گئے ویسے ویسے اس کا اثر بھی وسیع ہوتا گیا۔ چند ہی برسوں میں اس کے گروہ نے ایک باقاعدہ شناخت حاصل کر لی، جسے بعد میں ڈی کمپنی کہا جانے لگا۔ اس تنظیم کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے ارکان صرف ممبئی تک محدود نہیں رہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں اور پھر بیرون ملک بھی ان کے روابط قائم ہونے لگے۔ دوسری طرف اس کے مخالف گینگز بھی خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ ممبئی کی سڑکوں پر فائرنگ، حملوں اور جوابی کارروائیوں کی خبریں عام ہونے لگیں۔ ہر حملے کے بعد ایک نیا تنازع جنم لیتا اور ہر تنازع کے بعد طاقت کا توازن بدل جاتا۔
پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے داؤد ابراہیم کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کے بھائی شبیر کو قتل کر دیا گیا۔ مختلف ذرائع کے مطابق اس واقعے نے داؤد کو شدید صدمہ پہنچایا اور اس نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ممبئی میں گینگ وار پہلے سے کہیں زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ مخالف گروہوں کے درمیان مسلسل تصادم ہونے لگے۔ انہی واقعات کے بعد داؤد کا نام تیزی سے خبروں میں آنے لگا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی توجہ بھی اس کی طرف مرکوز ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے خلاف مقدمات کی تعداد بڑھتی گئی۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ اس کے لیے بھارت میں رہنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ اسی دوران اطلاعات سامنے آئیں کہ وہ ملک چھوڑ کر دبئی منتقل ہو گیا ہے۔ دبئی پہنچنے کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق اس نے وہاں کاروباری سرگرمیاں، سرمایہ کاری اور اپنے نیٹ ورک کو مزید منظم کرنے پر توجہ دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس عرصے میں اس کے روابط کئی ممالک تک پھیل گئے اور اس کا نام بین الاقوامی سطح پر بھی زیر بحث آنے لگا۔ لیکن اصل ہلچل اس وقت مچی جب 1993 میں ممبئی میں سلسلہ وار بم دھماکے ہوئے۔ ان حملوں میں سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ بھارتی تحقیقاتی اداروں نے ان دھماکوں کے سلسلے میں داؤد ابراہیم کو مرکزی ملزم قرار دیا اور اس کے بعد وہ بھارت کا سب سے مطلوب شخص بن گیا۔ دوسری جانب داؤد ابراہیم کی طرف سے مختلف اوقات میں ان الزامات کی تردید کی جاتی رہی۔ ایک بات ضرور طے ہے کہ 1993 کے بعد داؤد ابراہیم صرف ایک گینگ لیڈر کا نام نہیں رہا بلکہ وہ جنوبی ایشیا کی سیاست، سفارتکاری، خفیہ اداروں اور عالمی میڈیا کی توجہ کا مستقل موضوع بن گیا۔ 1993 کے دھماکوں کے بعد داؤد ابراہیم کا نام صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں خبروں کی زینت بن گیا۔ وقت کے ساتھ اس کے بارے میں بے شمار کہانیاں سامنے آنے لگی۔ کسی نے کہا وہ دبئی میں ہے، کسی نے دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان میں موجود ہے، جبکہ بعض رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ کسی اور ملک میں خفیہ شناخت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تاہم ان دعووں میں سے کسی کی بھی ایسی آزادانہ اور حتمی تصدیق سامنے نہیں آئی جس پر سب متفق ہوں۔ بھارت مسلسل یہ موقف اختیار کرتا رہا کہ داؤد ابراہیم کو پناہ دی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان نے ہر بار اس الزام کو مسترد کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ معاملہ کئی برسوں سے سفارتی سطح پر بھی زیر بحث رہا، لیکن آج تک کوئی ایسا ناقابل تردید ثبوت عوام کے سامنے نہیں آیا جس نے اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہو۔ سابق فلم سازوں کے انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 90 کی دہائی میں انڈر ورلڈ کے کچھ عناصر نے فلمی صنعت میں سرمایہ کاری کی، بعض فلموں کی مالی معاونت کی اور کچھ اداکاروں یا پروڈیوسرز پر دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے داؤد ابراہیم کی ایک نئی تصویر دنیا کے سامنے آنے لگی۔ اب اس کی تازہ تصاویر تقریباً ناپید ہو چکی ہیں۔ میڈیا میں وہی پرانی تصاویر گردش کرتی رہیں، جبکہ ہر چند سال بعد اس کی صحت، رہائش یا موت سے متعلق نئی افواہیں سامنے آ جاتی ہیں۔ 2023 میں بھی ایسی خبریں گردش کرتی رہی کہ داؤد ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے اور اس کی حالت تشویشناک ہے، لیکن ان خبروں کی بھی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس کی موجودہ حالت کے بارے میں یقینی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ دوسری طرف مختلف عالمی اداروں کی پابندیوں کی فہرست میں اس کا نام برسوں تک شامل رہا۔ اس پر منی لانڈرنگ، اسمگلنگ، منظم جرائم اور دہشت گردی سے متعلق سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ آج اگر کوئی نوجوان داؤد ابراہیم کا نام سنتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک مافیا ڈان کی تصویر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کہانی صرف جرائم کی کہانی نہیں بلکہ غربت، طاقت، خوف، سیاست، خفیہ اداروں، بین الاقوامی تعلقات اور میڈیا کے کردار کی بھی ایک پیچیدہ داستان ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ نوجوان جو کبھی ممبئی کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا اگر آج زندہ ہے تو اس کی عمر 70 برس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کی صحت، رہائش، روزمرہ کی زندگی کے بارے میں مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر دعوے غیر مصدقہ ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ داؤد ابراہیم کو دنیا کے ان چند کرداروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کے بارے میں سوالات جوابات سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، تاریخ ہمیشہ ایسے کرداروں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے اپنے دور پر گہرا اثر چھوڑا ہو، چاہے وہ اثر مثبت ہو یا منفی۔ داؤد ابراہیم بھی انہی ناموں میں شامل ہے جس کا ذکر آج بھی دنیا بھر کے اخبارات، کتابوں، ڈاکومنٹریز اور تحقیقاتی پروگرام میں کیا جاتا ہے۔ آخر میں سوال آپ سے ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داؤد ابراہیم کے بارے میں گردش کرنے والی زیادہ تر معلومات حقیقت پر مبنی ہیں یا وقت کے ساتھ ان کے گرد اتنے افسانے بن چکے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا مشکل ہو گیا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ کو ایسی ہی تحقیق پر مبنی ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔